بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فورتھ ایئر کل ہم پڑھ رہے تھے آبادیات اور اس کے مسائل۔ آبادیات کے مسائل ہم نے پڑھ لیے۔ آبادی اور تعلیم کے سلسلے میں اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ آبادیاتی بہبود ہے کہ عوام کی بہبود کے لیے کیسے کام کیا جائے۔ اب جب ہمارے پاس آبادی ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے اوپر کوئی سربراہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ سربراہی کیا ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے مملکت کا ایک نظام ہوتا ہے۔ اس نظام نے پھر اس آبادی کی بہبود کے لیے یا رفاہ کے لیے جو ہے وہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو رفاہ عامہ یا معاشرتی بہبود کو ہر معاشرے میں ایک قابل تحسین قدر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اسے خوشنودی خدا اور ثواب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے زیادہ اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے مجموعی آبادی کی فلاح اسلام کا منشا ہے۔ اسلام رنگ، نسل اور عقیدے کی تفریق کے بغیر انسان کو بحیثیت انسان قابل احترام جو ہے یہ سمجھتا ہے، یہ اس کو قابل احترام قرار دیتا ہے۔ اب رفاہ عامہ یا معاشرتی بہبود یہ کیا ہے کہ معاشرے کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کرنا، یا عوام کی رفاہ کے لیے جو ہے وہ کام کرنا جس میں اس کی بھلائی موجود ہو۔ اب بھلائی کا کام جو ہے یہ قابل قدر تحسین ہے۔ دین اسلام بھی ہمیں جو ہے وہ بھلائی کا درس دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشنودی خدا کا جو ہے وہ ذریعہ قرار دے دیا کہ ہم جتنا زیادہ دوسرے کی بھلائی کریں گے، اس کے ساتھ خیر خواہی اور نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے۔ اور جو چیز خدا کے نزدیک قابل تحسین ہوتی ہے اس میں لازمی اس انسان کے لیے اجر اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ تو جو نیکی ہم دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں اس کا اجر نہیں بھی دیتا، قابل تحسین نہیں بھی سمجھتا، تو خدا اس کا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو خدا اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ صرف اپنی ذات کا نفع نہیں، اپنی ذات کا نفع تو ہر کوئی کرتا ہے، اپنی ذات کا نفع تو جانور بھی کرے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات کے اوپر اس کو شرف دے دیا ہے۔ جو جتنے بھی چرند پرند جن تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، ان سب کے اوپر اس کا شرف ہے۔ تو اس کا شرف کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، اور جب تک وہ نہیں کرے گا تو پھر وہ شرف انسانیت پر تو فائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے مجموعی آبادی کی فلاح انسان اسلام کا جو ہے وہ منشا ہے۔ اس میں تمام کی منشا جو ہے وہ فلاح آ جاتی ہے۔ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہی ہے۔ اسلام رنگ، نسل اور عقیدے کی تفریق نہیں کرتا، بحیثیت انسان وہ سب کو محترم سمجھتا ہے۔ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے یہ۔ تو اس حوالے سے انسانی ہمدردی اسلام کا شعار ہے۔ اگر غیر مسلم کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ جنگ ہے یا جہاد ہے، تو اس کے پیچھے کوئی اور ریزنز یا کاز ہوتی ہیں کہ ہم دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، یا وہ ہمارے دین اسلام کے اوپر غلبہ کرنے کی یا حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم تلوار اٹھائیں اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کر دیں۔ ایسے ہی نہیں اگر وہ اپنے ہاں جو ہے وہ سکون سے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے جو ہے وہ مذہب میں یا اپنے ملک میں سکون سے بیٹھے ہیں، تو ہم اٹھ کر جو ہے وہ جنگ شروع کر دیں، تو یہ جو ہے یہ چیز رفاہ میں نہیں آئی، اور نہ ہی اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ بلکہ اقلیتوں کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کرنے کا کہا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا درس دیا۔ اسلام کی تبلیغ آپ نے کی، اسلام کو پھیلایا پیار اور محبت کے ذریعے، تلوار کے ذریعے جو نہیں۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ جب منافقین نے، جب کفار نے آپ کے خلاف سازشیں کی، جب آپ کے خلاف جو ہے انہوں نے تلوار اٹھائی، تو پھر جواباً جو ہے وہ تلوار اٹھانا مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے انسانی ہمدردی اسلام کا شعار ہے، اور یہ شعار بہبود عامہ کا واضح محرک ہے۔ اب بین الاقوامی قوانین نے بھی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو اپنے دائرہ کار میں لے لیا ہے۔ چنانچہ دنیا میں کہیں کوئی آبادی کسی قدرتی آفت کا شکار ہوتی ہے تو تمام عالمی ادارے جو ہے یہ حرکت میں آ جاتے ہیں، اور عام ممالک فرداً فرداً بھی جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ جیسے کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کوئی اور آفت مصیبت آ گئی، تو اس میں کیا ہے کہ پھر ایک تو مشترکہ جو ہے وہ عالمی ادارہ بنا ہوا ہوتا ہے جو فنڈ ریزنگ کرتا ہے، اور آفت اور مصیبت زدہ جو ہے وہ ممالک ان کی مدد کرتا ہے بغیر کسی شرط کے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرداً فرداً پھر ہر ملک بھی جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، جس کے پاس جتنے زیادہ اچھے وسائل ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے
آفت زدہ علاقوں کی، آفت زدہ ممالک کی مدد کرتے ہیں۔ اس مظاہرے سے واضح ہوتا ہے کہ بہبود آبادی ایک فطری معاشرتی اور اخلاقی قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تو ہو گیا رفاہ عامہ۔ اب ہے بہبود آبادی کی تدابیر جو ہے یہ کیا ہو سکتی ہیں، کون سی تدبیریں اختیار کریں تو ہم اپنی آبادی کی بہبود یا اس کا جو ہے وہ فائدہ سوچ سکتے ہیں۔ تو بہبود آبادی جو ہے یہ ایک معاشرتی قدر ہے، اور معاشرے میں اس کا نفاذ کیسے ہو، اس سلسلے میں بنیادی تدبیر تو یہی ہے کہ تعلیمی اور نشریاتی ذرائع سے اس کا چرچا کیا جائے۔ ایک تو ہم اپنے سلیبس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے بتائیں، اور دوسرا ہمارے پاس جو اہم ٹول ہے وہ ہمارا میڈیا ہے، یہ اس چیز کا جو ہے یہ پرچار کرے۔ لوگ اس کو جو ہے وہ نصاب سے زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ دیکھتے ہوں گے میڈیا کو، جو نہیں بھی پڑھے لکھے ہوتے وہ بھی ٹی وی تو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نشریاتی ذرائع کے ذریعے سے ہم اس چیز کا پرچار کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم آبادی کی بہبود یا اس کی فلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اضافہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ پہلا تو یہ کہ اگر آبادی حد سے زیادہ بڑھے گی تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ وسائل کی جہاں کمی ہوتی ہے وہاں پھر مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ اس ضمن میں ضبط تولید کے وسیع پیمانے پر ترغیبی اور انتظامی بندوبست جو ہے یہ موجود ہیں، اور ان سے صحیح صحیح جو ہے یہ فائدہ اٹھائے۔ حکومت جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے بھی جو ہے وہ لوگوں کو بتاتی ہے، مختلف لٹریچرز کے ذریعے بھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آبادی کو بڑھاتے جائیں اور انہیں غربت اور افلاس میں جو ہے وہ ملوث کرتے جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم آبادی کی تعداد کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں۔ اس میں ایک دشواری یہ ہے کہ سارے بندوبست پر بھاری خرچ اٹھتا ہے اور بذات خود معاشی بار کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر محض وہ کہتا ہے کہ شرح ولادت کو کنٹرول کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں شرح اموات بھی مسلسل ہو رہی ہے۔ اگر ہم آبادی کو یہ سمجھ کر کنٹرول کرنا شروع کر دیں کہ ہم شرح ولادت کو کنٹرول کریں، بچہ پیدا ہی نہ کریں، تو اس حساب سے تو دنیا میں جو ہے وہ شرح اموات بھی ہو رہی ہیں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اتنے مر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر تو آبادی بہت کم ہو جائے گی۔ تو مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی عیب کی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہر معاشرے میں آبادی کے لیے بہتر حالات، طبی اور معاشرتی سہولتوں سے کی فراہمی ایک اہم ہدف بن چکی ہے کہ ہم نے حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس کنٹرول آبادی ہوگی اس کو ہم نے کیسے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ جو یہ ہدف قریب آتا جائے گا، شرح اموات جو ہے وہ کہتے ہیں کم سے کم ہوتی جائے گی۔ ظاہرہ اچھی اگر ہم بچے کو صحت پرووائڈ کرتے ہیں، اچھی میڈیکل سہولیات ہیں، لوگوں کو رہنے کے لیے گھر جو ہے وہ موجود ہیں، پینے کے لیے صاف پانی ہے، کھانے کے لیے اچھی خوراک ہے، تو یقیناً ہم بیماریوں سے بچاؤ کرنے کے قابل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بیماری سے لڑنے کا بہترین سدباب یا بندوبست موجود ہے ہمارے پاس، اتنی تعداد میں ہاسپٹلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو یہ ساری سہولتیں اگر موجود ہیں تو پھر ہم کسی حد تک شرح اموات کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن جس نے یہ اور بات ہے کہ جس کی زندگی ختم ہو چکی ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکتے، ظاہرہ اجل کو تو نہیں روک سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھ دی ہے، لیکن کچھ حادثات کو ہونے سے ہم روک سکتے ہیں، اس طرح سے ہم اس کو کنٹرول میں لے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو یہ ہدف قریب آتا ہے، شرح اموات کم سے کم ہو جاتی ہے، لہٰذا بہبود آبادی کی اصل تدبیر یہ ہے کہ وسائل میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیا جائے، اور آبادی کے مختلف خطوں اور طبقوں پر ان کا استعمال احتیاط اور عدل و توازن سے جو ہے وہ کام لیا جائے کہ ہر خطے کو، ہر طبقے کو جو ہے وہ عدل اور توازن کے ساتھ اس کا حصہ ملے۔ مزید یہ کہ مخصوص علاقوں پر آبادی کے دباؤ کو کم کیا جائے۔ وہ کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں وہاں پر آبادی کا دباؤ بے تحاشا جو ہے وہ، یعنی کچھ شہر ہمیں ایسے ہوتے ہیں، جیسے پنجاب میں ہم دیکھ لیں کہ آبادی کا بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ کہاں پر ہے، لاہور شہر پر۔ سہولتیں جو ہیں وہ زیادہ ہمیں کہاں نظر آتی ہیں، لاہور شہر میں۔ اب دیکھیں ہمارے جتنے تعلیمی ادارے ہیں اچھے اچھے، وہ سارے کے سارے لاہور میں ہیں۔ ہمارے انتظامی امور کے جتنے جو ہے وہ آفیسز ہیں وہ سارے لاہور میں ہیں۔ میڈیکل کالج ہمارے لاہور کے اندر، انجینئرنگ کالج ہمارے لاہور کے اندر ہیں۔ تو جب ہمارا اس طرح کی یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ ایک ہی شہر میں موجود ہوں گی تو پھر لوگ تو جو ہے وہ اس کے ہاسپٹل سارے اچھے اچھے جو ہے وہ ہمیں لاہور میں نظر آتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ اس شہر کی طرف ظاہرہ ان کا رخ زیادہ ہو جائے گا۔ کچھ تو اپنے کاموں کے سلسلے میں جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمیں یہاں رہائش ہی اختیار کر لینی چاہیے، جیسے کسی نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ جب ہمارے شہر میں فیسلٹی موجود نہیں، اب دیکھیں ہمارے شہر میں آپ کا ایک ڈگری کالج ہے،
کوئی یہاں آپ کو ٹیکنیکل کالج، کوئی میڈیکل کالج، کوئی انجینئرنگ کالج نہیں نظر آتا. ایون آپ کو اپنے پورے ضلع میں ایسی چیز نظر نہیں آتی، حالانکہ ضلع کافی بڑا ہے. صرف آپ کو نظر آتا ہے تو بہاولپور میں ایک میڈیکل کالج نظر آتا ہے، ایک آپ کو ٹیکنیکل کالج نظر آئے گا. انجینئرنگ جو ہے وہ یونیورسٹی آپ کو وہاں نہیں ملتی، صرف ایک یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. تو اس کی نسبت اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پر واسٹ جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی، بے تحاشا ایسی چیزیں ملتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اسے ایک شہر کے اوپر آبادی کا دباؤ بڑھتا بڑھتا بڑھتا، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ مسائل جو ہے وہ جنم لینے لگتے ہیں. کیسے مسائل؟ ٹریفک کے مسائل. سب سے اہم چیز جو ہے ظاہر ہے، جہاں آبادی زیادہ ہے وہ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے گی، بازاروں کے لیے نکلے گی، ہاسپٹل میں جانے کے لیے، طلبہ تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے، ملازمین جو ہے وہ اپنے دفاتر میں جانے کے لیے. تو دباؤ جو ہے وہ کس چیز پر پڑے گا؟ پریشر جو ہے وہ ٹریفک کے اوپر آ جائے گا، سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ رش آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اسی وجہ سے پھر اسی رش کی وجہ سے جب اس کو ہم مینج نہیں کر پاتے تو ہمیں مختلف حادثات نظر آتے ہیں، اور یہ حادثات کیا کرتے ہیں؟ انسان کو موات کی طرف لے جاتے ہیں. کچھ جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر ہم نے عدل و توازن جو ہے وہ رکھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے کچھ شہروں کو تو جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ ان پر بہت زیادہ پریشر ہو جائے، اور کس کے پاس جو ہے وہ آبادی بہت زیادہ کم ہو جائے. ایسے ہی ہمیں صوبوں میں نظر آتا ہے، کچھ صوبوں میں ہمیں آبادی بہت زیادہ نظر آتی ہے، کچھ صوبوں کے پاس رقبہ جو ہے وہ بہت زیادہ لیکن آبادی جو ہے وہ کم ہے. تو ہم جب تک سہولیات نہیں دیں گے، جب تک یہ چیزیں فراہم نہیں کریں گے مادی چیزیں، تب تک لوگوں کا رخ جو ہے وہ اس جانب نہیں ہوگا. اگر ہمارے یہاں ضلعی سطح پر یہ سہولیات موجود ہو جائیں تو ہم اپنے بچے کو لاہور شہر میں کیوں بھیجیں گے؟ ہم کیوں یہاں سے 200-300 کلومیٹر دور اپنا بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھیجیں گے؟ اگر قریب سے قریب بہاول نگر میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فیسلٹی موجود ہو جائے، تو جب تک ہم سہولیات نہیں دیں گے ہم اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں متوازن تقسیم جو ہے وہ وسائل کی کرنی پڑے گی. ترقیاتی منصوبوں کا رخ شہروں کی بجائے مضافات اور دیہاتوں کی طرف بھی جو ہے یہ پھیرنا پڑے گا، تب ہی یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ ہم آبادی کے جو ہے وہ اس بہاؤ کو یا اس چیز کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، اور نہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ بادیات اور تعلیم کا ٹاپک ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ ہم ماحولیاتی تعلیم پڑھیں گے. اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا. پیپروں کے حوالے سے یہ آپ کا انتہائی اہم چیپٹر ہے. اس میں سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو 30 مارکس کا پیپر جو ہے وہ کوسچن ضرور آتا ہے. اس ایک چیپٹر کو یاد کرنے سے آپ پیپر کا ایک میجر پارٹ جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اوکے، اللہ حافظ.